نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستو، آج اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ دین پر چلیں، شریعت پر عمل پیرا ہوں، گناہوں والی زندگی اختیار نہ کریں، تو وہ آگے سے ایک ہیلا اور بہانہ تراشتا ہے جو اس کا اپنا ہی گڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کون دین پہ چل رہا ہے، کون شریعت پہ چل رہا ہے، جب میں چلوں کوئی بھی نہیں چل رہا، میں کیوں چلوں؟ حالانکہ یہ جو بہانہ ہے یہ اس نے خود تراشا ہے۔ تو اس نشست کے اندر اس بات کا جائزہ لیا جائے گا، آیا اس کا یہ دعویٰ کرنا اور اس کی یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تو یہ والی جو بات ہے اور یہ بہانہ یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ یہ جاہلانہ بات ہے کہ کون شریعت پر عمل پیرا ہو رہا ہے، کون شریعت پر چل رہا ہے جب میں چلوں۔ شریعت پر کوئی بھی عمل نہ کر رہا ہو تب بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، تب بھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑا جائے گا، کوئی چلے یا نہ چلے، کہ فردن فردن ہم نے چلنا ہے شریعت کے اوپر، اللہ کو جواب دینا ہے۔ بس اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلیں دیکھی جائے گی، وہاں پہ سب کو عذاب ملے گا، ہم اکیلے تو نہیں ہوں گے، سب کے ساتھ ہم عذاب بھگتیں گے۔ حالانکہ سورہ زخرف میں قرآن کریم میں آتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ تم نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں ہوگا کہ فلاں بھی چلو میرے ساتھ عذاب میں ہے۔ یہ عذر بے لنگ، یہ کٹ حجتی، یہ فضول بہانہ کہ کون چل رہا ہے شریعت کے اوپر، یہ کل قیامت کے دن ہمیں بچا سکے گا؟ نہیں بچا سکے گا۔ وہ جہنم کی آگ، وہ آگ 69 درجے اس سے بڑی ہوئی ہوگی، کون اسے برداشت کر سکتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم جو نا سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں کبھی ہم نے دیکھا حرص پیدا کی ہے کہ عدالت ہم گئے ہوں، مجرم کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر پولیس لا رہی ہو اور عدالت کے کٹہرے میں پیش کر رہے ہوں، تو کیا کبھی ہم نے خواہش پیدا کی ہے اپنی کہ ہم بھی اس طرح ہوتے؟ کاش کبھی ہم نے جیلوں میں لوگوں کو دیکھا کہ ہم بھائی اس طرح ہم بھی ہوتے، بدماش غنڈے سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا کبھی ہم نے اس کی خواہش اور اس کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ یا کبھی اس کی خواہش کی ہے کہ یہ فلاں شوگر کا مریض ہے میں بھی مریض ہو جاؤں، یہ دل کا مریض ہے میں بھی دل کا مریض ہو جاؤں؟ کبھی یہ خواہش نہیں کی۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ بات سراسر جہالت پر اور حماقت پر مبنی ہے کہ کون شریعت پہ چل رہا ہے جب میں چلوں۔ فاللہ یہدیہم سبیل الرشاد۔ تو یہ بات تو اسی طرح ہوئی کہ اب امتحان ہوا اور امتحان میں بہت سارے طلباء وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اب جو پڑھنے والا طالب علم ہے وہ دیکھے کہ یار سب فیل ہو رہے ہیں تو میں بھی پڑھائی چھوڑ دوں۔ کیا وہ پڑھائی چھوڑے گا؟ سب فیل ہو رہے ہیں تو میں بھی پڑھائی چھوڑ دوں؟ چھوڑے گا پڑھائی؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ کہے گا سب فیل ہو جائیں میں پڑھتا رہوں گا، میں نے پوزیشن لینی ہے، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے میں نے پڑھنا ہے۔ تو ہم تو وہاں پہ کبھی یہ بات نہیں کہتے۔ دوسری بات، اگر شہر میں ایک بیماری آ جائے، بہت سارے لوگ بیمار ہوں اور لوگ اپنی بیماری کے لیے دوا بھی استعمال نہ کرتے ہوں اور دوا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہوں، تو یہ کیا آگے سے کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کبھی سنا ہے آپ نے کسی کو کہ وہ کہے کہ سب دوائی استعمال نہیں کر رہے میں بھی نہیں کر رہا؟ نہ، وہاں پہ اس کی عقل کام کرتی ہے کہ سب کریں یا نہ کریں، میں نے اپنی جان اور اپنی صحت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ لوگ بیماری سے بچتے یا نہ بچیں، میں خود ہی دوائی استعمال کروں گا تو موت سے بچوں گا۔ اب سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اب سب قانون توڑ رہے ہوں، سب گاڑی کا سگنل توڑ رہے ہوں، تو کیا یہ بھی توڑتا ہے ان کو دیکھے دیکھی؟ اور پولیس کے ہاں اس کا یہ بہانہ چل جائے گا کہ دیکھیں جی سب قانون توڑ رہے تھے، سگنل توڑ رہے تھے، میں نے بھی توڑ دیا؟ نہ، وہاں پہ سب توڑ دیں، قانون کو سب توڑ دیں، لیکن پھر بھی اس کے اوپر قانون کی طرف سے یہی تقاضا ہے کہ آپ نے قانون نہیں توڑا۔ قانون توڑو گے جرمانہ ملے گا، سزا ملے گی، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی سب نے توڑ دیا تو یہ کوئی دلیل ہو گئی جواز کی کہ بھائی میرے لیے بھی ٹھیک ہے بس میں بھی توڑوں گا۔ ایک آدمی کا مکان جل رہا ہو اور بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہوں؟ تماشا کر رہے ہوں، تو یہ دوڑے دوڑے آئے اور تماشائی میں کھڑا ہوگا یا ہاتھ پیر مارے گا اور آگ بجھانے کی کوشش کرے گا؟ کیا کرے گا؟ سب لوگ تماشا کر رہے ہیں، آگ بجھانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، اور یہ بھی آ جائے اور تماشائیوں میں کھڑا ہو جائے، ایسے ہوتا ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ وہ ہر ممکنہ کوشش کرے گا جتنا اسے ہو سکے کہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا اور آگ بجھائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سب تماشا کر رہے ہیں، آگ بجھانے کوئی بھی نہیں آ رہا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، نہیں، کوئی آتا ہے یا نہ آئے یہ دوڑ کے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ عقل کام کرتی ہے، لیکن ایک شریعت کی باری آتی ہے، دین کی باری آتی ہے تو پھر عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ یہاں پہ ہم بے حس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے اندر احساس نام کی چیز کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ یہ کٹ حجتیاں پیش کرتے رہتے ہیں، کون شریعت پر عمل کر رہا ہے جب میں عمل کروں؟ اب بہت سارے تاجر نقصان کر رہے ہوں، بہت سارے نقصان کر رہے ہوں، تو کیا یہ کوئی اپنا سرمایہ اس طرح ضائع کر دے گا کہ سب نقصان کر رہے ہیں تو مجھے بھی نقصان ہونے دو؟ نہیں، وہ کہے بھائی سب کا نقصان ہوتا ہے ہونے دو، میرا نقصان نہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے، ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے کہ میری کسی طرح سے میں کامیاب ہو جاؤں، میں نقصان سے بچ جاؤں۔ سب اگر نقصان کے اندر مبتلا ہیں، سب نقصان کا شکار ہیں، سب کو نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو، مجھے نقصان نہ ہو۔ وہاں پہ یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن دین کی جب باری آتی ہے تو لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ حالانکہ فردن عمل کرنا ہے، شریعت کے اوپر چلنا ہے، شریعت
کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. ساری دنیا دین سے ہٹ جائے، ساری لوگ شریعت کے مخالف ہو جائیں، ہم نے تب بھی چلنا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو پورا کرنا ہے. یہ کٹ حجتیاں پیش نہیں کرنی کہ فلاں شریعت پر نہیں چل رہا، فلاں نہیں چل رہا، نہیں چل رہا. حالانکہ آپ نے تو ایسے دور میں چلنا ہے، چل کے دکھانا ہے، ایک رول ماڈل بننا ہے، ایک نمونہ اور مثال بننا ہے کہ اس دور میں بھی شریعت کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. یہ بات کرنا کہ فلاں نہیں چل رہا، فلاں نہیں چل رہا، فلاں نہیں چل رہا، یہ بات فضول ہے. یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے. عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ یہ عذر اور بہانے پیش نہ کیا جائیں. ایک جگہ پہ آگ لگی ہو، سب اس آگ میں چھلانگ لگا رہے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے سب چھلانگ لگا رہے ہیں آگ میں کیوں بچ گیا ہوں آگ سے، تو کیا آپ آگ میں چھلانگ لگائیں گے؟ یا ایک جگہ پہ ایک اندھا وہ جا رہا ہو، آگے کنواں ہو اور اس کے اندر گرنے جا رہا ہو، یا لوگ اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا رہے ہوں، کنویں کے اندر گر رہے ہوں، تو کیا آپ کنویں کے اندر جائیں گے؟ گریں گے؟ بھائی سب لوگ جا رہے ہیں تو مجھے بھی گرنے دو. کبھی ایسے نہیں کرتے. گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر پنڈی سے پشاور کی طرف سفر کرنا ہے اور راستے میں آپ نے اترنا ہے، تو راستے میں جب آپ کی منزل آئے گی تو آپ وہاں سے اتر جائیں گے، کیونکہ آپ کی منزل آئے گی. ہر کسی کی مسافر کی اپنے اپنے جگہ پہ ان کی جب منزل آئے گی راستے میں وہاں پہ اتریں گے. اب گاڑی میں سارے مسافر سوئے ہوئے ہوں، آپ بھی سوئے ہوئے ہوں، تو اب اپنی منزل کا خیال رکھنا اور وہاں پہ اترنا، جاگنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے، پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب سوئے ہوئے تھے تو میں بھی سو گیا. بھائی سب سوئے ہوئے تھے، سب کا یہاں پہ جاگنا ضروری نہیں، سب کی یہاں پہ منزل ہی نہیں. آپ کی جگہ آ گئی ہے، آپ کا گھر آ گیا ہے، آپ نے اترنا ہے. آپ اگر سوئے ہوئے ہو تو اپنا جو آپ کا گھر ہے وہ جگہ جب آ جائے وہاں پہ جاگنا تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، آپ خود جاگتے. اب یہ عذر بنا دیں کہ سب سوئے ہوئے تھے تو میں بھی سو گیا، تو بھائی سب کا یہاں پہ جاگنا ضروری نہیں ہے، سب کو یہاں پہ اترنا ضروری نہیں. اترنا تو آپ نے تھا، وہ تو اپنی جگہ پہ جا کے اتریں گے. تو لہٰذا یہ سوال گڑنا کہ کون شریعت پر عمل کر رہا ہے، یہ سوال ہی جہالت اور حماقت پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری دنیا اگر مخالف ہو جائے، ساری دنیا دین کو جوڑ دے، نعوذ باللہ، ہم پھر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ احساس اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں دین کے اوپر چلوں گا، کوئی چلے یا نہ چلے میں چلوں گا. میں یہ عذر نہیں بناؤں گا، اپنی بدعملی کو چھپانے کے لیے نہیں کہوں گا کون چل رہا ہے شریعت کے اوپر. اللہ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. تو میرے پیارو، میرے عزیزو، شریعت کے اوپر عمل کریں، دین کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.